بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ ہم لوگ شیخ عبدالقادر جیلانی غوث سبحانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زندگی کے بارے میں پڑھ رہے ہیں۔ سب سے پہلے ہم نے ان کی زندگی کے بارے میں پڑھا، ان کی پیدائش اور وفات، ان کے والدین کا نام، پھر اس کے بعد ہم نے ان کی کرامات کے بارے میں جانا۔ ویسے تو بے شمار کرامات ہیں لیکن مختصراً آپ کے ساتھ شیئر کی گئیں۔ پھر اس کے بعد ہم نے جانا کہ 11ویں شریف کی کیا نسبت ہے ان کے ساتھ اور 11ویں شریف کو کیوں منایا جاتا ہے، وہ ساری کی ساری ڈیٹیل ہم نے پڑھی۔ آج ہم جو ٹاپک ہم نے چوز کیا ہے وہ غوث اعظم سرکار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تعلیمات کے بارے میں ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی میں دوسروں کو کون کون سی تعلیمات بتائیں، کون سے کام کرنے کے لیے کہا۔ اور اگر ہم شیخ عبدالقادر جیلانی غوث سبحانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے محبت کرتے ہیں، ان سے عقیدت رکھتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کریں، ان کے نقش قدم پر چلیں، ان کی پیروی کریں، کیونکہ جب ہم کسی سے محبت کرتے ہیں، کسی سے ہمیں عقیدت ہوتی ہے، تو پھر اس کی ہر بات سے محبت ہوتی ہے، پھر ہم ہر وہ کام کرتے ہیں جو اسے اچھا لگتا ہے۔ تو ہمیں بھی ہر وہ کام کرنے ہیں جو کہ غوث اعظم سرکار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو اچھے لگتے ہیں، اور ان کو کیا اچھا لگتا ہے اور ان کی کیا باتیں ہیں یہ ہم جانیں گے۔ اولیاء اللہ، فقہ امت، صلحائے امت اور صوفیہ کرام وہ مقدس ہستیاں ہیں جن کی زندگیاں مثالی ہوتی ہیں۔ وہ اپنے تقوی، صالحیت، پاسداری سنت اور تزکیہ قلوب کے سبب اس اعلیٰ مقام پر فائز ہوتے ہیں کہ صفات الہیہ کے مظہر نظر آتے ہیں۔ اپنی اصلاح باطن کے ساتھ ساتھ ان کی زندگی کا واحد مقصد اور مشن دوسرے لوگوں کا تزکیہ قلوب ہوتا ہے، جو بعثت کے مقاصد میں سے ایک اہم مقصد ہے۔ ان صوفیہ کرام کا دلوں پر قبضہ ہوتا ہے۔ یہ تلواروں سے نہیں بلکہ نگاہوں کی قوت سے دلوں کو فتح کرتے ہیں۔ ان کی زندگیاں اللہ اور اس کے پیارے حبیب، اس کے پیارے رسول سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے وقف ہوتی ہیں۔ اس لیے تبلیغ اسلام اور اشاعت دین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر جس طرف یہ لوگ جاتے ہیں، نصرت الہی اور تائید یزدی ہر گام پر ان کے شامل حال ہوتی ہے۔ فقر غیوران کا شعار زندگی اور صدق و خلوص ان کا سرمایہ ہوتا ہے۔ محبت خدا ان کا اعزاز اور اطاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کا افتخار ہوتی ہے۔ یہ اپنے لیے نہیں بلکہ دوسروں کے لیے جیتے ہیں اور خدمت خلق کو اپنا منصب سمجھ کر عالم انسانیت کو فلاح دارین کی منزل کی جانب گامزن کرنے کے لیے مصروف عمل رہتے ہیں۔ یہ نفوس قدسیہ روحانیت کے علمبردار اور تصوف کی عظمتوں کے آئینہ دار ہوتے ہیں۔ ان کا مقصد اولا ہی یہی ہے کہ فرزندان اسلام کو محض گفتار کا غازی نہ بنایا جائے بلکہ شریعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عملی تقاضوں سے انہیں آشنا بھی کیا جائے، ان کا تزکیہ نفس کیا جائے، ان کو اس قابل بنا دیا جائے کہ وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں پہنچ جائیں، وہ فنا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقام پر پہنچے، وہ فنا فی اللہ کے مقام پر پہنچے۔ جن تعلیمات کا ہم ذکر کریں گے، یعنی غوث اعظم سرکار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو تعلیمات بتائیں، وہی تعلیمات جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے، تمام اولیاء کرام اور صوفیہ کرام کی بھی وہی تعلیمات ہیں۔ تعلیمات کو پڑھتے ہوئے سب سے پہلے ہم وہی تعلیمات جو کہ غوث اعظم سرکار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بیان فرمائی، سب سے پہلے انہی کو ہم قرآن کی روشنی میں پڑھیں گے، اس کے بعد احادیث کی روشنی میں، اور پھر اس کے بعد غوث اعظم سرکار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ان کے بارے میں کیا فرمایا وہ جانیں گے۔ سب سے پہلے جو ہے وہ ہے خوف خدا۔ خوف خدا خاصہ پیغمبری اور وصف اولیاء اللہ ہے کہ یہ واحد خوف انسان کو ہر دوسرے خوف اور ڈر سے بے نیاز کر دیتا ہے۔ شرک کے مقابلے میں
توحید کا یہ ہتھیار سب سے مؤثر اور کارگر ہے۔ یہی ڈر انسان کے قلب کو گداز کر کے اس میں ایک انقلاب برپا کر دیتا ہے، ایسا انقلاب جس سے فکر و نظر سے لے کر کردار تک سب کچھ بدل جاتا ہے، اور باطن کے اندھیروں سے عرفان ذات اور عرفان حق کا شعور سورج بن کر طلوع ہوتا ہے۔ اشک ندامت سے نامہ اعمال کی سیاہی اور دل و دماغ کی علائش بھی دھل جاتی ہے، اور توبہ استغفار اور بخشش کے جو دروازے ہیں وہ کھل جاتے ہیں۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ آل عمران میں آیت نمبر 102 میں، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ پھر سورہ البقرہ کی آیت نمبر 197 میں فرمایا، اے عقل والو مجھ سے ڈرتے رہو۔ پھر سورہ المائدہ کی آیت نمبر 88 میں فرمایا، اور ڈرو اللہ سے جس پر تمہارا ایمان ہے۔ اسی طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ، پیارا آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمانے عالی شان کا مفہوم ہے کہ سب سے بڑی دنائی اللہ کا خوف ہے۔ پھر ایک اور روایت ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خدا کی قسم میں اللہ سے بخشش چاہتا ہوں اور دن میں 70 سے زیادہ مرتبہ توبہ کرتا ہوں۔ پھر ایک اور روایت حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جہاں بھی تم ہو اللہ سے ڈرو اور برائی کے بعد نیکی کرو، وہ اس برائی کو مٹا دے گی، اور لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ۔ اب اس ضمن میں دیکھیں سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک عجیب واقعہ بیان فرمایا۔ شیخ عبداللہ بن سلمی سے روایت ہے کہ انہوں نے غوث اعظم سرکار کے بارے میں ایک عجیب واقعہ بیان فرمایا کہ زمانہ طالب علمی میں آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فاقے کی حالت میں ایک روز محلہ شرقیہ سے گزر رہے تھے کہ ایک شخص نے ایک طے کیا ہوا کاغذ آپ کے ہاتھ میں دے کر کہا، نان بائی کی دکان پر جاؤ۔ جب آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ کاغذ لے کر نان بائی کی دکان پر پہنچے تو اس نے وہ کاغذ رکھ لیا اور آپ کو روٹی اور حلوہ دے دیا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ روٹی اور حلوہ لے کر اس بے آباد مسجد میں چلے گئے جہاں اپنا سبق دہرایا کرتے تھے۔ ابھی سوچ رہے تھے کہ یہ روٹی اور حلوہ کھائیں یا نہ کھائیں کہ اچانک آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی نظر ایک کاغذ پر پڑی جو کہ دیوار کے سائے میں پڑا تھا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اسے اٹھا کر پڑھا، اس پر لکھا تھا، اللہ تعالیٰ نے کتب سابقہ میں سے ایک کتاب میں فرمایا تھا کہ اللہ کے شیروں کو دنیاوی لذتوں سے کوئی سروکار نہیں ہوتا، بلکہ خواہشیں اور لذتیں تو کمزوروں اور ضعیفوں کے لیے ہوتی ہیں تاکہ وہ ان کے ذریعے عبادت الہیہ پر قادر ہوں۔ یہ پڑھتے ہی سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بدن پر خوف خدا سے کپ کپی طاری ہو گئی۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے روٹی اور حلوہ کھانے کا خیال ترک کر دیا اور 2 رکعت نماز ادا کر کے وہاں سے چلے آئے۔ اگلا ٹاپک ہوگا حسن اخلاق۔ خوش اخلاقی تمام اخلاقی اوصاف کی بنیاد ہے۔ حسن اخلاق خندہ پیشانی اختیار کرنے، خوب بھلائی کرنے اور تکلیف دینے سے بچنے کا نام ہے۔ خوش اخلاقی کا بنیادی تقاضا یہ ہے کہ آدمی دوسروں کے ساتھ خندہ پیشانی سے پیش آئے، اس سے نہ صرف ان کے دل پر محبت اور الفت کا گہرا اثر ہوگا بلکہ اپنی بات منوانے میں بھی آسانی ہو جائے گی۔ خوش مزاجی کی اس عادت سے دلوں کو فتح کرنا کتنا آسان ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں بھی خوش اخلاقی عطا فرمائے۔ اشاعت دین میں کامیابی کا یہ بنیادی نسخہ ہے۔ دوسری بات بھلائی کرنا، اور وہ بھی ہر وقت اور سب کے ساتھ، یعنی خدمت خلق حسن اخلاق کا بنیادی جزو ہے۔ تیسری بات دوسروں کو تکلیف دینے سے باز رہنا۔ ہمارے پیارے نبی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے حسن اخلاق سے دلوں کو فتح کیا۔ در حقیقت وہ اخلاق قرآن عظیم تھا، جیسا کہ سیداتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مظہر خلق عظیم تھے۔ تمام اخلاقی اوصاف کا بہترین امتزاج آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت میں موجود تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے شک سب سے زیادہ خوش اخلاق تھے، اسی لیے خیر البشر اور محسن انسانیت ٹھہرے۔ اپنے کردار کی بلندی اور اخلاق کی عظمت کی بدولت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معلم اخلاق کے اعلیٰ ترین منصب پر فائز ہوئے۔
کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساری انسانیت کے اخلاق بلند کرنے کے لیے تشریف لائے۔ اسی ضمن میں قرآن پاک میں کیا فرمایا گیا؟ سب سے اچھی بھلائی سے برائی کو دفع کرو اور لوگوں سے اچھی بات کہو، سورہ البقرہ میں ہے، اور سورہ نساء میں ہے، اور جب تمہیں کوئی کسی لفظ سے سلام کرے تو تم اس سے بہتر لفظ میں جواب کہو یا وہی کہہ دو، اور سورہ لقمان میں ہے، اور کسی سے بات کرنے میں اپنا رخسار کج نہ کرو، یعنی کہ بے رخی سے منہ نہ پھیرو۔ اسی ضمن میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان عالی شان کیا ہیں؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان ہیں جن کا مفہوم ہے کہ جو چیزیں قیامت کے دن مومن کے اعمال کے ترازو میں رکھی جائیں گی ان میں سب سے وزنی چیز حسن اخلاق ہے۔ تم میں سے وہ شخص مجھے بہت عزیز ہے جس کا اخلاق سب سے اچھا ہو۔ پھر فرمایا اور اللہ تعالیٰ کو دو صفات بہت پسند ہیں، ایک سخاوت اور دوسرے خوش خلقی۔ اور ایک جگہ پہ فرمایا تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو اچھے اخلاق کا مالک ہو۔ پھر فرمایا کہ مسلمان کا اپنے مسلمان بھائی کو دیکھ کر مسکرانا بھی صدقہ ہے۔ سبحان اللہ۔ شیخ موفق بن قدامہ کے مطابق آپ کی ذات گرامی خصائل حمیدہ اور اخلاق حسنہ کا مجموعہ تھی۔ آپ جیسے اوصاف کا شیخ میں فرماتے ہیں کہ آپ جیسے اوصاف کا شیخ میں نے کوئی اور نہیں دیکھا، یعنی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جیسا۔ شیخ خراوہ نامی ایک بزرگ جنہوں نے بڑی عمر پائی اور بڑے بڑے نامور بزرگ دیکھے، سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اعلیٰ اخلاق اور اوصاف کے بارے میں فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے بڑھ کر کوئی خوش اخلاق، فراخ حوصلہ، کریم النفس، رقیق القلب، محبت اور تعلقات کا لحاظ کرنے والا کوئی اور نہیں دیکھا۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی عظمت اور عالی مرتبت اور وسعت علم کے باوجود چھوٹوں سے رعایت فرماتے، بڑوں کی عزت کرتے، اسلام میں سبقت کرتے، کمزوروں کے پاس اٹھتے بیٹھتے، غریبوں کے ساتھ تواضع اور انکساری سے پیش آتے۔ حالانکہ آپ کسی ممتاز شخصیت یا رئیس کی تعظیم کے لیے بھی کھڑے نہ ہوئے اور نہ ہی کسی وزیر یا حاکم کے دروازے پر گئے۔ حضرت شیخ عبد الرحمن بن شعیب کے مطابق سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ بے حد منکسر المزاج، کریم النفس اور وسیع الاخلاق تھے۔ مساکین اور غریبوں پر بے حد شفقت فرمایا کرتے اور فرماتے کہ امیروں کی عزت تو سب کرتے ہیں، ان غریبوں سے محبت کون کرتا ہے؟ سبحان اللہ۔ آپ دیکھیں کہ جیسے ہم نے یہ ٹاپک پڑھے خوف خدا اور خوش اخلاقی، قرآن پاک میں اور احادیث مبارکہ میں ان کا ذکر آیا اور یہ بتایا گیا کہ غوث اعظم سرکار رحمۃ اللہ تعالی علیہ جن سے ہم اتنی عقیدت رکھتے ہیں، جن سے ہم محبت کرتے ہیں، جن کی 11ویں شریف ہم مناتے ہیں، ان کی کیا تعلیمات ہیں، خوف خدا میں وہ کہاں تھے، کتنا زیادہ ان کے اندر خوف خدا تھا، اور دنیا کی لذتوں سے وہ کس طرح سے لرزتے تھے، اور خوش اخلاق کتنے زیادہ تھے۔ تو آپ دیکھیے اپنے اپنے گریبانوں میں جھانکیے کہ ہم ان چیزوں میں کہاں ہیں؟ کیا دنیا کی لذتوں سے ہم دور ہیں؟ افسوس کے ساتھ اگر ہم کہیں تو بالکل بھی نہیں، ہم تو دنیا میں پھنسے ہوئے ہیں۔ اور اگر ہم خوش اخلاقی کی بات کریں تو خوش اخلاقی میں بھی ہم بالکل بھی زیرو ہیں۔ ہماری خوش اخلاقی بد اخلاقی میں بدل چکی ہے، غصہ ہم میں کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے۔ ہمارے اخلاق اور ہماری اخلاقیات، ہمارے معاشرے کی اخلاقیات، ہماری ذاتی طور پر ہماری اپنی اخلاقیات بھی کس طرح تباہ ہو چکی ہیں۔ ہم غریبوں کی کتنی عزت کرتے ہیں اور امیروں کی کتنی عزت کرتے ہیں، یہ ہمیں خود سے پوچھنا ہے۔ اور ہم غریبوں کے پاس کتنا اٹھتے بیٹھتے ہیں، اور ہمیں کتنا اچھا لگتا ہے کہ اگر کوئی غریب ہمارے دروازے پہ آتا ہے تو ہم اس کے پاس بیٹھتے ہیں کہ نہیں بیٹھتے۔ ان چیزوں کو بھی ہم نے سوچنا ہے۔ ہم دوسروں کو سلام کرنے میں کیسا رویہ اپناتے ہیں؟ کیا ہم سبقت کرتے ہیں سلام کرنے میں؟ کیا ہم دوسروں کو سلام کرتے ہیں؟ اگر ہم ان چیزوں کو دیکھیں تو ہمارے اندر یہ چیزیں بالکل نکلتی جا رہی ہیں۔ ہمارے اخلاق
بالکل तबाह होते जा रहे हैं, बल्कि हो चुके हैं। बड़ों की इज्जत भी निकल चुकी है और छोटों पर जो शफकत का रवैया है वो भी हमारे मुआशरे से खत्म होता जा रहा है। हमें अगर मोहब्बत है गौसे आज़म सरकार रहमतुल्लाह ताला अलैह से, तो हमें फिर चाहिए कि हम उनको देखें, उनकी उन मिसाली ज़िंदगियों को देखें, इन औलिया कराम की मिसाली ज़िंदगियों को देखें कि उन्होंने अपनी ज़िंदगियों में क्या किया। हम उनकी करामात तो बताते हैं, लेकिन हमें उनकी इन इन रवैयों को भी तो बताना है, इनको भी तो डिस्कस करें कि उनके रवैये क्या थे, उन्होंने ज़िंदगी कैसी गुजारी, जो कि बिल्कुल ऐन कुरान पाक और अहादीस मुबारका के मुताबिक उनकी ज़िंदगियाँ बिल्कुल उनकी तालीमात के मुताबिक हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो किया, ये औलिया कराम, ये सूफिया कराम जो हैं, उन्हीं के नक्श कदम पर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करते हुए ही तो वो औलिया कराम हुए। ये मनसब उन्हें ऐसे तो नहीं मिल गया, ये मनसब इसीलिए मिला कि उन्होंने हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को अपनाया। वो काम, वो अमल, वो बातें, वो चीज़ें, वो अखलाकियात जो हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम तक पहुँचाई, हमें वो सब कुछ करके दिखाया और हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आप लोगों ने ये करना है। तो जो वो करता है, वो वली अल्लाह के मुकाम पर फ़ाइज़ हो जाता है। तो ये वली अल्लाह वही हैं जो कि उनकी पैरवी करने के बाद उस मुकाम पर फ़ाइज़ हुए हैं। हम लोगों में से बहुत से लोग हैं, मतलब सारे लोग ही समझ लें, हर कोई चाहता है मैं भी वली अल्लाह बन जाऊँ। तो वली अल्लाह बनने के लिए अपना नफ्स मारना पड़ेगा, तज़किया नफ्स करना पड़ेगा। अब आप एक करोड़ों के घर में बैठकर और करोड़ों की गाड़ियाँ आपके पास खड़ी हों, बंगले हों और आप हर तरफ सहूलतें ही सहूलतें हों, बद-इख़लाक़ भी हों आप और आप में वो तालीमात भी ना हो जो कि कुरान और हदीस की हैं, तो फिर आप कहें कि आप वली अल्लाह बन जाएँगे? तो वली अल्लाह बनने के लिए कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं, अपना नफ्स मारना पड़ता है, मरने से पहले मरना पड़ता है। चलिए आज आप सब आइए हम अहद करते हैं कि हम अपनी ज़िंदगियों को हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के मुताबिक गुज़ारने की कोशिश करेंगे और जो कि हम गौसे आज़म रहमतुल्लाह ताला अलैह से इतनी मोहब्बत और अक़ीदत रखते हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि हम उन जैसी ज़िंदगी गुज़ारने की, उनकी बातों पर अमल करने की पूरी कोशिश करें। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें औलिया कराम, सूफिया कराम और सहाबा कराम, अहले बैत अतहार, हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्श कदम पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और इन सब की ग़ुलामी अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन।